اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو نا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا۔ اب ہمارے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اس مجمع کے اندر ہمارے بہت سے ہمدرد اور خیر خواہ حضرات تشریف فرما ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے یہاں مسند آپ حضرات کے لیے ہی لگی ہوئی ہے، تشریف لائیں۔ ان میں جناب منا بھائی سیلک والا صاحب
جو ہمارے بہت ہی قدیم زمانے سے مدرسے کا تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شروع میں مدرسہ بہت چھوٹا تھا، ابھی بھی بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے زیادہ چھوٹا تھا۔ اس وقت سے منا بھائی کی طرف سے ہمت افزائی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک جاری ہے۔ جناب فیروز بھائی موتی والا صاحب، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، جناب مناف بھائی چامڑیا صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، جناب عرفان بھائی مومباسا والا صاحب جو حقیقت میں ایڈوکیٹ ہے، سی اے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں دینی علوم سے زبردست نوازا ہے۔ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ مجمع کے اندر بہت سے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مسند کے اوپر تشریف فرمائیں۔ ہمارے ایک دوست عبدالوہاب بھائی سوپاری والا صاحب بھی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں۔ جناب ایوب بھائی کاپڑیا صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھی جناب فاروق بھائی میوا والا صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں۔ ہمارے اس مجمع کے اندر دعوت و تبلیغ کی ایک بہت ہی پرانی شخصیت اور شہر کے زبردست ذمہ دار ہمارے امیر محترم جناب عبداللہ بھائی جنرل، ان سے اس سے پہلے بھی درخواست کی گئی تھی، واپس عاجزانہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے افضل بھائی واحد کلام صاحب قوم کے بہت پرانے خادم ہیں، بہت زبردست خدمت انجام دی ہے، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسند کے اوپر تشریف لے آئیں۔ چونکہ 43 بچے ہیں، 43 اگر الگ الگ پڑھایا جائے گا تو تہجد کی نماز یہیں ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ صرف ہم باقی رہ جاویں اور مجمع میں سے کوئی نظر نہ آئے۔ اس لیے میں ان بچے اور بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا آخری سبق حضرت کے سامنے سنا کر قرآن کریم کے ناظرہ کی تکمیل فرمائیں۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ نور قلوب
بالقرآن یا ربنا زین اخلاقنا بالقرآن یا ربنا. سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے. سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے. مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے جلدی داخلہ دلوا دے. بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن. اللہ یوفقکم، اللہ یوفقکم. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج بہ درج چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں. ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درج بہ درج چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں. رب کی نوازش پاؤں گا، حق کے سفارش پاؤں گا، رب کی نوازش پاؤں گا، حق کے سفارش پاؤں گا. بنوں گا نبی کا میں مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم. ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت. بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت. ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت. بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت. ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت. بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت. بچہ قرآن سنائے گا، قبر میں اعلیٰ آئے گا. بچہ قرآن سنائے گا. کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. مفتی صاحب نے ہم سب جتنے بھی یہاں مسند پہ حاضر ہیں ان کی تعریف بہت کی. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن مفتی صاحب کی تعریف کون کرے گا. میں لاسٹ ٹائم جب پروگرام میں تھا تو سوچ رہا تھا یہ سارا ہم جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اتنے حفاظ اور اتنے سارے بچے نے ناظرہ قرآن پورا کیا. ہمیشہ مفتی صاحب ان کی فکریں مجھ سے شیئر کرتے ہیں، میں بھی کچھ ان سے شیئر کرتا ہوں. تو آپ سب کی جانب سے میں یہ سعادت مندی لیتا ہوں کہ مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کروں اور ایک چھوٹا سا تحفہ آپ سب کی جانب سے میں ان کو پیش کروں. مفتی صاحب بس اتنا ہی تھا. شکریہ، وقت لیا اس کے لیے معافی. حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات کے تعاون کی، آپ حضرات کی مخلصانہ دعاؤں کی برکت ہے، اور ہمارے حضرات اساتذہ کرام، ہمارے آفس مینجمنٹ اور ہمارے اسٹاف کی محنتوں کا صلہ ہے. جو کچھ ہے انہی حضرات کی برکت ہے. میں حقیقت کہتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اور میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں کیسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن. حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے. حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں
کی راحت ہے، لیکن بچوں میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارے کے ذمہ داروں کو، کام کرنے والے اساتذہ کو، محبت کرنے والے کام کے ساتھیوں کو۔ دیکھو دوستو، ادارہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہوتا، کسی کی محنت، کسی کی دعا، کسی کی توجہ، کسی کا تعاون، کسی کی شرکت، یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے۔ محترم یہ سمجھے میں مدرسہ چلاتا ہوں، غلط فہمی ہے۔ اساتذہ یہ سمجھے ہماری وجہ سے ادارہ چلتا ہے، غلط فہمی ہے۔ طلبہ یہ سمجھیں ہم ہیں تو ادارہ چلتا ہے، غلط فہمی ہے۔ مالدار یہ سمجھیں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے تو مدرسہ چلتا ہے، غلط فہمی ہے۔ تمام کے تمام چیزوں کا تعاون جب باہمی ملتا ہے تو کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے۔ آج اتنے سارے بچے ناظرہ ختم قرآن کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو دوبالا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان 6 بچوں کو حافظ قرآن بنایا، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے۔ نہ جانے ان کے پیچھے کتنی انرجی اساتذہ کی لگی ہے اور کتنی انرجی خود ان کی لگی ہے، اور کتنے ان کے ماں باپ کے آنسو بہے ہیں، اور کتنی تڑپ ان کے ساتھ شامل حال رہی ہے، یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ آج یہ بچے حافظ قرآن بنے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے ان کے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ اللہ پاک نے ان کو وہ دولت دی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیا کہ جن کے سینوں میں میرا قرآن ہے، میرا کلام ہے، وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اسی میں پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو حافظ قرآن تھے۔ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، اور اس شہر میں بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا، کسی اور کا نہیں کیا۔ مدرسے کی جانب سے قرآن کریم دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حافظ اقبال صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لا کر حضرت کے ہاتھوں سے اپنا ہدیہ وصول فرمائیں۔ حافظ اقبال صاحب، حافظ جی، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ہدیہ اور تحفہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ اسی طرح سگرام پورہ سے تشریف لائے ہوئے جناب امین بھائی دودھ والا صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لا کر اپنا ہدیہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب یونس بھائی چکی والا صاحب سے، جناب فاروق بھائی پٹیل کے پی سے گزارش کرتا ہوں، جناب الیاس بھائی کاپڑیا دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں، جناب مناف بھائی چامڑیا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تحفہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ جناب افضل بھائی واحد کلام صاحب، ان سے بھی گزارش ہے، اور جناب فیروز بھائی موتی والا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا تحفہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ جناب عرفان بھائی ممباسا والا صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنا تحفہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ جناب عارف بھائی ٹرنک والا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا تحفہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ جناب ایوب بھائی کاپڑیا سے گزارش کرتا ہوں، جناب حاجی بھائی موتی والا صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اور جناب آصف بھائی بسم اللہ ہوٹل والا سے گزارش کرتا ہوں، جناب عبدالوہاب بھائی سوپاری والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تحفہ اور ہدیہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ جناب حاجی بھائی بادلہ والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا تحفہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ جناب عمران بھائی چشمہ والا صاحب، انہوں نے بہت محنت کر کے اپنا کلام مجید خود انہوں نے اپنا ختم کیا ہمارے حضرت کی تلقین پر اور حضرت کے حکم کے اوپر، بڑی عمر کے اندر بہت محنت کر کے کلام مجید ختم فرمایا ہے۔ اس نسبت پر میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ جناب مسعود بھائی لیلام والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا تحفہ حضرت کے ہاتھوں سے وصول فرمائیں۔ 2 منٹ 3 منٹ اور لوں گا آپ کی دعا سے پہلے۔ مکتب کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ پورے دین اسلام کے اندر بے شمار احکام ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، رہن سہن،
آپس کے معاملات اور بھی عبادات ہیں، ایمانیات ہیں۔ مکتب کا مقصد صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے، بلکہ مکتب کا مقصد بچے کو دیندار بنانا ہے۔ اگر صرف قرآن کریم پڑھا دیا جاتا ہے تو پھر بچوں کے عقائد کی حفاظت کا ذمہ کون لے گا؟ بچوں کے اخلاق کی، ان کے معاملات کی، ان کی معاشرت اور رہن سہن کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہت سے والیوں کی طرف سے ہمیں یہ شکایت موصول ہوتی ہے، ملتی ہے کہ قرآن کریم دھیمے دھیمے چلایا جا رہا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بچوں کو پیریڈ وائز پڑھاتے ہیں۔ آپ کبھی مدرسے کے اندر تشریف لائیں گے تو آپ کو بتلایا جائے گا کہ ہر کلاس کے اندر باقاعدگی کے ساتھ پیریڈ چلتے ہیں، ہر 25 منٹ پر بیل بجتا ہے اور کلاس کے اساتذہ چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، اور روزانہ ایک بچے کو 6 پیریڈ پڑھائے جاتے ہیں مکمل ٹائم ٹیبل کی پابندی کے ساتھ۔ کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، وہ سب بھی طے ہے۔ اگر صرف قرآن پڑھانا ہے تو آپ کا بچہ مشکل سے 3.5 سال کے اندر قرآن ختم کر لے گا۔ لیکن اگر صرف قرآن پڑھ کر آپ کا بچہ چلا جاتا ہے، پھر نہ اسے وضو کرنا آتا ہے، نہ صبح شام کی دعائیں معلوم ہیں، سونے سے پہلے کیا پڑھنا، اٹھ کر کیا پڑھنا، سلام کیسے کرنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، اور وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کا تعلق ہوتا ہے، کچھ باتیں کاروبار میں لگنے کے بعد پیش آتی ہیں۔ بچے کی ذہنیت اگر دیندار بن گئی قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبر تک ایمان کو لے کر جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما۔ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ درسگاہیں جہاں دین سکھایا جاتا ہے، وہ مراکز جہاں ایمان سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی، مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔